بیڈ کے سرہانے ٹیبل لیمپ کے ساتھ ہی ایک ہینڈ بیگ رکھا تھا اور کلائی کی ایک گھڑی رکھی تھی۔ یہ سب کچھ محسن نے وارڈروب سے نکالا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچ لیا۔ میرا خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ ڈرامہ چل جائے گا، محسن نے کہا۔ اس وقت رات کا 1 بجا ہے۔ اگر انہوں نے 6 گھنٹے کے اندر اندر رابعہ کو واپس کر دیا تو ہم خیالی رابعہ کی جگہ حقیقی رابعہ کو سلا دیں گے۔ باقی انتظامات اپنے ہی رہیں گے، یعنی ہم رابعہ سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دیں گے اور رابعہ کو بھی معلوم نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ وہ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے زندہ تھی، میں نے کہا۔ میرا موڈ سخت کنوتی ہو رہا تھا، اور اب بیٹی زندہ ہے، ماں رخصت ہو رہی ہے۔ یہ تقدیر کی کھیل ہے سکندر، محسن نے کہا۔ خدا جانتا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں خلوص، نیک نیتی اور راستی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رابعہ مجھے معاف کر دے گی محسن؟ میں نے کسی بچے کی طرح سوال کیا جس سے نادانستگی میں کوئی سنگین جرم سرزد ہو گیا ہو۔ نہیں، محسن بولا، معاف تو اس سے کیا جاتا ہے جس پر کوئی الزام ہو۔ کیا تو نے ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ تیری خاطر دنیا کو الزام تو دے سکتی ہے مگر ساری دنیا کے کہنے سے بھی تجھے مورد الزام نہیں سمجھ سکتی؟ میں ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے پلٹ گیا۔ میں رابعہ کی ماں کے کمرے کی طرف چلنے لگا جہاں اس کا جسد خاکی اپنے اور رابعہ کے اور سارے جہاں کے اندیشوں سے بے نیاز انتظار سفر میں تھا۔ میں نے محسن کی آواز سنی جس نے کہا تھا کہ وہ کچن سے کافی بنا کے لا رہا ہے اور میں ٹیلی فون کا خیال رکھوں۔ پورا سے ماحول کی کشیدگی نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح تھکا دیا تھا۔ میں ایک کرسی پر گر پڑا اور اپنے پیر دراز کر کے دوسری کرسی پر رکھ دیے۔ سر سے پیر تک سفید چادر میں چھپی ہوئی لاش میرے بائیں ہاتھ پر تھی اور ٹیلی فون دائیں جانب سٹینڈ پر رکھا تھا۔ دونوں کی خاموشی کا انداز ایک جیسا اعصاب شکن تھا۔ کمرے کا سناٹا اتنا بوجھل تھا اور میں اپنے خیالات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ گھنٹی بجی تو میں اچھل پڑا۔ رابعہ کا تصور ایک آرزو میں ڈھل گیا اور میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں نے کہا، اور اس وقت مجھے اپنی آواز بھی اجنبی لگی۔ دیکھیے، مجھے سکندر بخت سے بات کرنی ہے، ایک عورت نے کہا۔ کیا وہ یہاں ہے؟ میں نے ریسیور کو ہٹا کے غور سے دیکھا، حالانکہ اس میں ریسیور کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں بول رہا ہوں سکندر۔ میں نے پہلے ضامن رضوی صاحب کو فون کیا تھا، انہوں نے کہا وہ تو غائب ہے، رات کے کھانے کا وعدہ کر کے گیا تھا مگر آیا نہیں، پھر انہوں نے یہ نمبر دیا۔ اس وقت ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی آپ کو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آدھی رات کو؟ وہ بات ایسی ہی تھی سکندر کہ میں تیرے انکل کے سامنے کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے محسن سے معلوم ہوا تھا کہ تجھے فوزیہ کا رشتہ منظور نہیں، شیروانی صاحب کی بیگم نے کہنا شروع کیا۔ بظاہر ان کے لہجے سے بہت دکھ کا احساس ہوتا تھا مگر میں جانتا تھا کہ یہ دکھ جھوٹا ہے۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اگر تیرے انکل کو معلوم ہو جاتا تو بہت برا ہوتا، وہ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے ہیں۔ میں نے محسن سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، میرا ذہنی توازن برقرار نہیں تھا۔ میں دل زدہ اور پشیمان رابعہ کی ماں کے بے جان جسم کے سامنے مجرم بنا بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس وقت رابعہ پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ میرے لیے یہ خیال ہی محال بلکہ ناممکن تھا کہ ایسے وقت میں 1000 میل کے فاصلے سے ایک آواز میرے دل کے ان زخموں میں انگارے بھرنے آ جائے گی جن کی کسک کو بدلے ہوئے حالات اور وقت نے دبا رکھا تھا۔ مجھے ایک جنازہ اٹھانے سے پہلے اپنی اس ازدواجی زندگی کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا اور اس محبت کو دفن کرنا ہوگا جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ بولو سکندر، کیا یہ سچ ہے؟ فوزیہ کا چہرہ ویرانی شب میں 16ویں رات کے چاند کی طرح ابھرا، افسردہ اور متحمل اجالے سے ہولے ہولے دمکتا ہوا، پھر اس کی جگہ رابعہ کی صورت نے لے لی۔ بولو سکندر، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم مجھے قبول کرنا چاہتے ہو نا؟ نہیں سکندر، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کرتے رہو گے، فوزیہ نے بضد ہو کے کہا۔ سکندر، کہہ دو اس لڑکی سے کہ یہ صرف اس کا خیال تھا، رابعہ نے ہر ہون آلودہ تارے پیراہن کو لہرا کے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، سکندر اور میں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ فوزیہ کا چہرہ اب بھی پر اعتماد تھا۔ سچ یہ بھی ہے کہ میں نے تم سے پہلے سکندر کو چاہا۔ رابعہ نے اس کی دلیل مسترد کر دی۔ بولتے کیوں نہیں لڑکے، کون ہے یہ رابعہ؟ فوزیہ کی ماں نے کہا۔ کیا تو واقعی اس سے محبت کرنے لگا ہے؟ جی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں واقعی اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں سب سنبھال لوں گی، میں کہہ دوں گی میں اپنی بیٹی کی شادی سکندر سے نہیں کروں گی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔
کہنے سننے کو اب کچھ نہیں رہا تھا۔ میرے دل پر رکھا ہوا سنگے گراں ایک کوہ گراں میں ڈھل گیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں ایک معصوم سیرت، محبت کی تقدیس پر ایمان رکھنے والی اور اعتماد کے رشتوں کا دامن تھام کے اپنے خوابوں کے ہفت رنگ آسمان پر اڑنے والی لڑکی سے اس کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور کر دیا ہے، جس میں وہ خود کو سارے زمانے کی دسترس سے دور میری محبت کے سایہ تحفظ میں تمام اندیشوں سے بے نیاز سمجھے بیٹھی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے صرف اس ظلم کا احساس تھا جو فوزیہ پر ہوا۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ میں نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے پیمانے۔ پھر کیا ازلی و عہدی سچائی کچھ نہیں؟ کہیں نہیں۔ اس ایک رات میں سچ اور جھوٹ کا مفہوم کتنی بار بدلا تھا۔ ہر جھوٹ سچ تھا۔ سچائی کو کس نے پہچانا ہے؟ گوتم بدھ نے، سقراط نے، ولیوں اور پیغمبروں نے؟ میں نے محسوس کیا کہ خیالات کا انتشار مجھے پاگل کر دے گا۔ کس کا فون تھا؟ محسن نے کافی کے 2 مگ لے کر اندر آتے ہوئے کہا۔ رانگ نمبر، میں نے ہپنوٹزم کے زیر اثر بولنے والے کی طرح کہا۔ رانگ کال ٹو رانگ پرسن اینڈ رانگ ٹائم۔ پھر تو کیا باتیں کر رہا تھا اتنی دیر سے؟ محسن نے حیران ہو کے کہا۔ کچھ نہیں، دامن چھڑوا رہا تھا، میں نے کہا اور کافی کا مگ لے لیا۔ کن ارادوں کو کامیاب کہوں؟ کس حقیقت کو کامیاب کہوں؟ خون فرہاد برسرے فرہاد، ہر تمنا کو بے ثواب کہوں؟ نہیں، کہنے کو اب کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک بار پھر ٹیلی فون پکارنے لگا۔ میں نے اس کمینے بدصورت آلے کو دیکھا جس نے فاصلوں کو بے قرار کر دیا تھا، مجبوریوں کو لامحدود اور دوریوں کو لازوال کر دیا تھا، جو محبتوں کا قاتل تھا اور دلوں میں نفرتوں کا زہر گھولتا تھا، جو نحوست کی زبان تھا اور اجل کی آواز تھا، جس نے مقدس رشتوں کو قتل کیا تھا اور خواب سے خوبصورت جذبوں کو بے رحم حقائق کے لحد میں اتار دیا تھا۔ مگر یہ سب میری اپنی ذہنی کیفیت کا عکس تھا۔ کیا اسی ٹیلی فون پر لوگ اظہار محبت نہیں کرتے اور دائمی رفاقتوں کے عہد و پیمان نہیں کرتے، خوشیوں کے سندیسے نہیں دیتے، امید، حوصلہ اور اعتماد عطا کرنے والے الفاظ نہیں سنتے اور دور ہو کے بھی اپنوں کے قریب نہیں رہتے؟ ریسیور محسن نے اٹھایا تھا، لیکن مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سکندر، محسن نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ لے بات کر، وہی حرام زادے ہیں۔ میں چونکا تو کرسی کے بازو پر رکھا ہوا کافی کا مگ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ ہیلو، میں نے مکان کے انداز میں کہا۔ دیکھو سکندر بخت، ایک مرد کی بھاری بھرکم آواز میرے کانوں میں پہنچی۔ میں نے پہلے بھی فون کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، مطلب کی بات کرو۔ مطلب کی بات کرنے سے پہلے تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے رابعہ کی ماں کی موت کا افسوس ہے۔ اچھا، میں نے کہا، وہ کیوں؟ تم تو رابعہ کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو۔ نہیں، ہم یہ بالکل نہیں چاہتے۔ وہ بولا، اگر ہم ایسا چاہتے تو تمہیں رابعہ کی جگہ اس کی لاش ملتی اور ہم نہ ملتے۔ ہم ایک آخری موقع دینا چاہتے ہیں، ہم سے سودا کر لو، صبح ہونے میں ابھی دیر ہے۔ اگر وہ خط ہم تک پہنچ جائے تو رابعہ اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے پہنچ جائے گی۔ خط میرے پاس ہے، میں نے کہا۔ رابعہ کہاں ہے؟ رابعہ ہمارے پاس ہے۔ وہ بولا، تم خط لے کر آ جاؤ اور اسے لے جاؤ، لیکن اپنے اس بے وقوف دوست سے کہو کہ بلا وجہ ٹانگ اڑا کے تمہارے اور رابعہ کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے۔ ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ خودکشی پر کیوں کمر بستہ ہے؟ وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، یہ میرا وعدہ ہے اور یہ وعدہ میں رابعہ کی ماں کی لاش کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ اگر تم میں ذرا سی بھی شرافت اور انسانیت ہے تو… سکندر بخت، ڈائلاگ مت بولو، اس نے بیزاری سے کہا۔ یہ عقل کا سودا ہے، جذبات کا نہیں۔ خط تمہیں مل گیا ہے تو دیر مت کرو، اکیلے خالی ہاتھ اور پیدل روانہ ہو جاؤ، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ راستہ وہی ہوگا، ہم تمہیں پک کر لیں گے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ ضمانت کسی بات کی نہیں دی جا سکتی، جیسے خیرات اپنی مرضی سے نہیں ملتی، اس نے کہا اور فون بند ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رابعہ کو لینے جا رہا ہوں محسن۔ میں نے جیب سے پیڈرو کا ریوالور نکال کے اس کے حوالے کیا۔ میرے پیچھے مت آنا۔ پھر میں باہر نکل آیا۔ سڑک سنسان تھی اور دور دور تک میرے سوا کوئی راہ گیر نہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ذرا بھی نروس نہیں ہوں اور بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ مجھے کسی خطرے کے وجود کا احساس نہیں اور یہ فکر نہیں کہ میرے بڑھتے ہوئے قدم مجھے کس منزل تک پہنچائیں گے۔ جال پھیلانے والے بہت ہوشیار شکاری تھے اور انہیں اپنی ذہانت اور طاقت پر ناز تھا تو بجا تھا۔ میں جانتے بوجھتے شکار ہونے کے لیے جا رہا تھا اور ان کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہونے کے خیال سے قطعی پریشان نہیں تھا۔ اس اطمینان کی وجہ بھی مجھے معلوم تھی۔ اگر دشمنوں نے خط لینے کے بعد مجھے اور رابعہ کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تو نہ ہم ہوں گے نہ غم ہوگا۔
ہمارے ساتھ دنیا جو چاہے کرے اور ہمارے بغیر جو چاہے کرے۔ بصورت دیگر انہوں نے وہ منحوس خط لے کر رابعہ کو واقعی آزاد کر دیا تو یہ میری کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں۔ میں کراؤن سینما کے سامنے سے گزرا اور دائیں طرف گھوم کے سڑک کے کنارے کنارے چلتا گیا، ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ جلاتا گیا اور دنیا و ما فہمہ سے بے خبر اپنے خیالات میں کھویا ہوا قدم بڑھاتا گیا۔ ریلوے کراسنگ کے بعد نہر آ گئی۔ اس کا خاموش گدلا پانی آہستہ آہستہ دونوں کناروں کی قید میں سفر کر رہا تھا۔ اس میں لہو کی سرخی تھی جسے صرف میری نگاہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک رات اس کے دوسرے کنارے پر رابعہ مجھے لینے آئی تھی اور اس وقت میں لہو لہان تھا۔ اب میں رابعہ کو لینے آیا تھا اور میرے تصور میں اس کا وہی لہو سے لالہزار بدن تھا جسے میں نے اس تہہ خانے کے اندھیرے میں فرش خاک پر سے اٹھایا تھا۔ وقت کی بساط الٹ گئی تھی۔ میرے سامنے دور سے ایک کار کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں۔ روشنی تیزی سے میری طرف آئی۔ میں رک کر انتظار کرنے لگا مگر پھر کار سیدھی نکل گئی۔ میں کچھ دیر گھپ اندھیرے کو گھورتا رہا اور پھر چل پڑا۔ دوسری بار ایک اور کار کی روشنی میرے پیچھے جھلملائی۔ میں نے گھوم کر ایک نظر دیکھا لیکن میرے قدم رکے نہیں۔ یہ کار بھی میرے پاس سے گولی کی طرح گزر گئی۔ جب 50 گز دور جا کے کار نے زبردست بریک لگائے تو مجھے یقین آیا کہ یہ وہی کار ہے جو پہلی بار سامنے سے آئی تھی۔ کار کی پچھلی والی سفید لائٹس روشن ہوئی اور کار تیزی سے ریورس گیئر میں میری طرف بڑھی۔ چند سیکنڈ بعد کار کے رکتے ہی اس کا پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ ایک شخص نے نیچے اتر کے دروازہ تھام لیا۔ وہ شخص پتلا لگتا تھا۔ اس نے چست پتلون اور بنیان کے ساتھ جوتے پہن رکھے تھے اور اس کے منہ پر سیاہ نقاب تھی۔ میں بلا تامل بیٹھ گیا۔ سیٹ پر ویسا ہی دوسرا سیاہ پوش کھڑکی سے لگا بیٹھا تھا۔ دروازہ کھولنے سے کار کے اندر کوئی لائٹ نہیں جلتی تھی۔ غالباً اس کی سیلنگ لائٹ کا کنیکشن نکال دیا گیا تھا۔ پہلے سیاہ پوش کے بیٹھتے ہی کار روانہ ہو گئی۔ مجھے کار کی اگلی سیٹوں پر بھی بالکل انہی جیسے کالی مٹی کے مجسمے رکھے دکھائی دیے۔ ان سب کے مسلح ہونے کے بارے میں مجھے قطعی کوئی شبہ نہ تھا۔ خط لائے ہو؟ میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے سیاہ پوش نے کہا۔ ہاں، میں نے کہا اور جیب کے اندر ہاتھ ڈالا۔ بائیں طرف بیٹھے ہوئے سیاہ پوش نے ایک تیز دھار والا لمبا خنجر میری پسلیوں کے درمیان دل کے مقام پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ کا ذرا سا دباؤ خنجر کو میرے دل میں پیوست کر سکتا تھا۔ لفافہ اس شخص کو دے دیا گیا جو آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے کھولے بغیر لفافے کو ڈیش بورڈ کے اوپر رکھ دیا۔ کار تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ گئی۔ تم دیکھو گے نہیں کہ یہ وہی لفافہ اور خط ہے؟ میں نے کہا۔ دیکھیں گے، اس شخص نے میری بات کاٹ دی۔ تمہاری موجودگی میں دیکھیں گے، مگر یہاں کیا دیکھیں؟ کیا نظر آئے گا یہاں؟ وہ جانتے تھے کہ لفافے میں سادے کاغذ ہیں اور اس پر لکھی ہوئی تحریر نظر نہیں آتی۔ دائیں جانب بیٹھے ہوئے سیاہ پوش نے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک سیاہ کپڑا نکالا۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم راستہ نوٹ کرو۔ یہ نقاب ڈالو گے چہرے پر اپنی مرضی سے یا ہم زبردستی تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں؟ تم کو پٹی باندھنے کی اجازت ہے، میں نے کہا۔ مجھے اس وقت راستہ نوٹ کرنے سے قطعی دلچسپی نہیں۔ جب دلچسپی ہوگی تو میں پٹی باندھ کے یہ راستہ تلاش کر لوں گا۔ ہر شکار کی رہنمائی اس کی چھٹی حص کرتی ہے اور شکار خود اپنا سراغ بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ دنیا میری نظر سے اوجھل ہو گئی، صرف حرکت کا احساس باقی رہ گیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے جو میرے ساتھ بیٹھے تھے وہی کپڑا میری آنکھوں پر باندھ دیا۔ میں نے کار کو بائیں طرف مور کاٹتے محسوس کیا اور اندازہ لگایا کہ اس مرتبہ وہ شالیمار کی طرف نہیں بلکہ باغبان پورے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کار نے اتنے موڑ کاٹے اور اس کی رفتار میں اتنی مرتبہ کمی بیشی ہوئی کہ میرے تمام اندازے غلط ملت ہو گئے۔ 3 بار مجھے ایسا لگا جیسے کار مسلسل دائیں طرف گھومی ہے اور کسی ایک مقام سے دوبارہ گزری ہے۔ 10 منٹ بعد کار ایسے ہی 3 مرتبہ بائیں جانب مڑی۔ وہ باغبان پورے کی خالی گلیوں میں سے گزرتے رہے اور غیر ضروری پرپیچ راستہ اختیار کرتے رہے تھے تاکہ میں وقت یا رفتار سے فاصلے کا اندازہ نہ کر سکوں اور یادداشت کی مدد سے موڑ کاٹتا ہوا اس کے قرب و جوار میں بھی نہ پہنچ سکوں جہاں وہ مجھے لے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود میں سمت کا تعین کرنے اور کسی حد تک فاصلے کا حساب رکھنے کی کوشش میں مصروف رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم گھوڑے والے پیر کے مزار سے آگے نکل آئے ہیں۔ گھوڑے والے پیر کا مزار انسان کی لامحدود خواہشات اور بے حساب تمناؤں کا مظہر ہے۔ وہ سب جو اپنی کوششوں سے بامراد نہ ہوتے اور دعاؤں کے مستجاب نہ ہونے کے اندیشے میں مبتلا ہوتے اس مزار پر ایک گھوڑا لے کر حاضر ہوتے۔ ہر گھوڑا ایک منت کا مادی پیکر تھا۔ یہ زندہ گھوڑے نہیں، 2-2.5 انچ کے ننھے منھے کھلونے تھے، مٹی سے لے کر سونے چاندی تک ہر چیز کے بنے ہوئے۔ سونے چاندی کے گھوڑے میں نے نہیں دیکھے تھے، شاید مجاور ان کو اپنی تحویل میں رکھتے ہوں گے۔
مٹی کے لاکھوں گھوڑے مزار کی دیوار کی ہر منڈیر پر، ہر گوشے پر، ہر کنارے پر، ہر محراب اور ہر دروازے پر سایہ دار دیوار میں اور فرش پر ڈھیر نظر آتے تھے، انگلی کے برابر 4 پیروں اور ایک گردن نما حصے پر مشتمل، جسے علامتی طور پر گھوڑا فرض کر لیا جاتا تھا، ورنہ وہ چوپایا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کتنے من کی مراد پا کے شاد کام ہوئے، اور وہ کون سا گھوڑا تھا جس کی نظر قبول ہوئی۔ کار یکلخت رک گئی۔ میری آنکھوں پر سے پٹی ہٹاتے ہی دونوں سیاہ پوش بڑی پھرتی سے نکل کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اگر میں چاہتا تو ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چت کر دیتا۔ جب وہ سر جھکا کے دروازے سے اتر رہے تھے تو دونوں ہاتھ کی ایک ایک وار سے ان کی گردنیں بھی توڑی جا سکتی تھی، اور ایک بار ان کا ریوالور ہاتھ میں آ جاتا تو آگے بیٹھے ہوئے دونوں سیاہ پوش کچھ نہ کر پاتے، کیونکہ ان کو اترنے میں وقت لگا تھا۔ مگر اس سب کا نتیجہ رابعہ کے حق میں برا نکلتا۔ میں ایک وعدہ کر چکا تھا، اور تاوقت یہ کہ دشمن بدعہدی کا مرتکب نہ ہو، میں وعدہ خلافی کا گناہ گار نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وعدہ میں نے دلاور جیسے کسی بدماش کو نہیں بلکہ رابعہ کی ماں کے بے جان جسم کو گواہ بنا کے کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ رابعہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جائے تاکہ اس کی عدم موجودگی سے شکوک و شبہات پیدا ہونے کی نوبت نہ آئے۔ میرے ارد گرد رات کی تاریکی میں کسی احاطے کی دیوار پھیلی ہوئی تھی۔ احاطے میں مختلف قسم کے وزن اٹھانے والے ٹرک، فورک لفٹ ٹرک، ڈمپ ٹرک، کرین اور کنکریٹ مکسر کھڑے تھے جو اندھیرے میں سائنس فکشن فلموں کی عجیب و غریب اعضاء والی مخلوق دکھائی دیتے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ خالی ڈرم، ناکارہ ٹائر اور تعمیراتی ساز و سامان کا ڈھیر تھا۔ یہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کا یارڈ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا جغرافیائی انداز غلط ہو گیا تھا اور 4 دیواری کے باعث گرد و پیش کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ کار کو میں نے اترتے ہی دیکھ لیا تھا۔ یہ ڈی سلوا کی نیلی ٹویوٹا کراؤن یا دلاور کی گاڑی نہیں تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ جگہ بھی ان کی نہیں۔ یہاں بھی کوئی چوکیدار تو ہوگا، میں نے طنز سے کہا۔ تمہارے آنے سے پہلے؟ اب بھی ہے، کارٹ چلانے والے سیاہ پوش نے کہا۔ یہ چوکیدار زیادہ سمجھدار ثابت ہوا اور ہم سے تعاون کرنے پر تیار ہو گیا۔ جاتے وقت ہم اسے معقول انعام دے کر جائیں گے۔ بالفرض محال تم دوبارہ یہاں آئے تو چوکیدار آج کی رات کے تمام واقعات سے قطعی لاعلمی کا اظہار کرے گا۔ وہ اس بیرک کی طرف چلنے لگے جو تقریباً احاطے کے وسط میں بنی ہوئی تھی، 18 فیٹ لمبی اور 9-10 فیٹ چوڑی، جس کے 2 حصے تھے اور اس پر ٹین کی عارضی چھت ڈال دی گئی تھی۔ 2 بند کھڑکیاں شاید 2 کمروں کی تھی اور ان میں سے ایک کے شیشے روشن تھے۔ دروازہ بجانے پر کسی نے اندر سے سوال کیا، کون ہے؟ اور اسے جواب ملا، تمہارے باپ۔ دروازہ کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ اندر ایک چارپائی پر بستر لگا ہوا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ میز تھی جس پر سے تمام سامان ضرورت ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ سب سامان اب میز کے نیچے فرش پر پڑا تھا، کھانے پکانے کے چند برتنوں اور مٹی کے تیل سے جلنے والے ایک چولہے کے ساتھ۔ کمرے میں اس شخص کے سوا کوئی نہیں تھا جس نے دروازہ کھولا تھا، اور وہ بھی ویسا ہی سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا جیسا مجھے ساتھ لانے والے 4 افراد نے پہن رکھا تھا۔ اس میں ان کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے رابعہ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور اس بند مقفل دروازے کو دیکھا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک سیاہ پوش نے کہا۔ اب یہ تخصیص بھی نہ رہی تھی کہ ان میں سے کون میرے ساتھ بیٹھا تھا اور کون کار کی اگلی سیٹوں پر تھا۔ وہ سب قد و قامت میں بھی برابر تھے اور مجھے شک یہ تھا کہ سب کو آواز بدل کے بات کرنے کی ہدایت تھی، چنانچہ ان کی شناخت محال تھی۔ جب ثابت ہو جائے گا کہ خط وہی ہے جو تمہیں منشی نے بھیجا تھا تو رابعہ بھی آ جائے گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا۔ اور کتنی دیر میں ثابت ہوگا؟ آن جہانی، منشی نے تو ویسے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہوں گی۔ ایک سیاہ پوش نے لفافے میں سے کاغذات کا پلندہ نکالا، مگر مرتے وقت جس غلطی کا اس کو بہت ملال تھا وہ یہی تھی کہ انہوں نے پرانے نسخے آزما کر ایک تحریر تو لکھ دی جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ پڑھ سکتا تھا، مگر وہ پرچہ ترکیب استعمال ارسال کرنا بھول گئے۔ وفات سے قبل انہوں نے علاوہ دیگر باتوں کے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ زندگی نے وفا نہ کی، ورنہ وہ دوسرا خط بھی پوسٹ کر دیتے جس میں خفیہ تحریر کو پڑھنے کی ہدایت ہوتی اور تمہیں فون پر مطلع کر دیتے کہ خط آ رہا ہے۔ مگر اس میں خود کو الزام دینا تو غلط ہے کہ یہ سب باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں اور مر گئے۔ یہ سب تو نوشتہ تقدیر تھا اور ایسے ہی ہونا تھا۔ اب تم دیکھو، ہم منشی کے آخری الفاظ پر عمل کر کے تمہارے سامنے جادو کا کھیل دکھاتے ہیں۔ اس نے خط کے صفحات دوسرے سیاہ پوش کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے ایک بیگ کھولا جسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ ڈاکٹروں کے استعمال میں آنے والا سیاہ چمڑے کا ڈبے جیسا بیگ تھا۔ اس نے بیگ میں سے ایک اسپرٹ لیمپ نکالا اور میز پر رکھ کے روشن کر دیا۔ پھر اس نے ایک شیشی نکالی جس میں کوئی بے رنگ محلول تھا۔
محلول کو اس نے ایک فرائی پین میں انڈیل دیا جو چوکیدار کے سازو سامان میں شامل تھا، لیکن اس مقصد کے لیے خاص طور پر صاف کیا گیا تھا۔ چند منٹ میں محلول ابلنے لگا اور کمرے میں عجیب سی ناگوار بو پھیل گئی۔ سائنسی تجربہ کرنے والے نے بیگ میں سے صاف روئی اور ایک چمٹی نکالی۔ چمٹی کی مدد سے روئی کو محلول میں ڈبو کر اس نے کاغذات کا پلندہ میز پر رکھا اور پہلے صفحے پر بڑی احتیاط سے روئی پھیلانے لگا۔ اس سے کاغذ گیلا نہیں ہوا، وہ کیمیائی محلول بہت تیزی سے اڑ کر خشک ہوتا جا رہا تھا۔ کاغذ پر ابھی تک کسی تحریر کے نقوش نمایاں نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ سب صبر و سکون اور خاصی دلچسپی کے ساتھ یہ کاروائی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے 2 میرے دائیں بائیں ریوالور لیے کھڑے تھے اور ان کو یقیناً حکم ہوگا کہ گڑبڑ کی صورت میں بلا تعمل مجھے شوٹ کر دیں۔ درمیان میں ایسے متعدد وقفے آئے جب میں نے نوٹ کیا کہ ان کی توجہ مجھ پر نہیں ہے، مگر میں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر مجھے رابعہ کے دوسرے کمرے میں بحفاظت موجود ہونے کا یقین ہوتا تو میں زندگی کی بازی لگا کر یہ جوا ضرور کھیلتا اور شاید جیت بھی جاتا۔ اس کے لیے تو میں اب بھی تیار تھا کہ خدا نہ خواستہ میں نے کسی کی نیت میں فطور دیکھا تو مرنے سے پہلے ایک ایک سے نبٹنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کمرے میں کل 5 آدمی تھے۔ دونوں مسلح محافظ میرے ہاتھوں اور پیروں کی ایک جنبش میں لیٹ جاتے، باقی کو اپنا اسلحہ نکالنے میں کچھ وقت لگتا اور اس بات کے امکانات 50-50 تھے کہ میں ان کی گولی کا نشانہ بن جاتا یا وہ اس سے پہلے ہی میرا شکار ہو جاتے۔ مجھے گولی لگنے کی صورت میں بھی صرف زخمی ہونے کے امکانات 50% تھے، چنانچہ یہ خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ لیکن رابعہ نہ جانے کہاں تھی۔ میری ایک غلط حرکت کا خمیازہ اسے نہ جانے کیا بھگتنا پڑتا، اور بات بنتے بنتے ایک بار بگڑ جاتی تو شاید پھر بنائے نہ بنتی۔ سائنسی تجربے میں مصروف سیاہ پوش نے احتیاط سے اسپرٹ لیمپ کو بجھایا، فرائی پین کے باقی محلول کو واپس بوتل میں ڈالا، حفظ ما تقدم کے طور پر فرائی پین کو تھوڑا سا پانی ڈال کے کھنگالا اور پانی کو بھی بوتل میں ڈال دیا۔ یہ سب بعد میں بھی ہوتا رہے گا، ایک سیاہ پوش نے گرا کے کہا جس نے کاغذات کا وہ پلندہ لیا تھا۔ یس باس، سائنسداں سیاہ پوش بولا۔ احتیاط اچھی چیز ہے، بس اب 2 منٹ کی بات ہے۔ اس نے فرائی پین کو بھی بیگ میں ٹھونسنا چاہا مگر اس کا ہینڈل اڑ گیا۔ اس نے ہینڈل کو موڑ کے کام چلایا اور بیگ میں سے ایک اور بوتل نکالی۔ اس کا منہ بند کرنے والا کارک ہٹا کے اس نے تھوڑی سی روئی کو منہ پر رکھا اور بوتل کو الٹا، پھر اس نے بھیگی ہوئی روئی کو انہی کاغذوں پر آہستہ آہستہ پھیرنا شروع کیا اور میرے دیکھتے دیکھتے کاغذات پر سطریں نمایاں ہونے لگی، یوں جیسے ہموار زمین کے سینے پر ہل کے چلنے سے لکیریں بنتی جاتی ہیں۔ 10 منٹ بعد وہ کاغذات اس شخص کے ہاتھ میں آ گئے جسے باس کہہ کے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس نے پلنگ پر بیٹھ کے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا۔ دور سے میں سرخی مائل سبز روشنائی سے لکھے ہوئے باریک حروف کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔